اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، جیسے کہ ابھی ہم نے اعلان سنا، ہماری اور آپ کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ یہ اعلان تقریباً ہر جماعت کرتی ہے، اور ساری دنیا کے بیچ کے اندر دین کے اوپر کامیابی اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے، اس کا بار بار یاد دہانی اور اس کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ جو دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین آسان ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ دوسرا جو دین اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ کامل اور مکمل اللہ نے دین دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہیں کسی موقع پر کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ اب کیا کریں گے، حالات آ گئے تو اللہ کی طرف سے دین میں اس کا علاج موجود ہے۔ مالدار ہے، مالداری میں کیا کرے، غریب ہے تو غربت میں کیا کرے، اگر کسی کا باپ ہے تو باپ بن کر کیسی زندگی گزارے، اگر اولاد ہے تو اولاد کی ذمہ داری کیا ہے۔ مالدار ہے تو مالداری میں، غریب ہے تو غربت میں، حاکم ہے تو حکومت میں، محکوم ہے تو محکومیت میں، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے ہر عمل میں اللہ پاک کی طرف سے رہبری موجود ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان کیسے چلے گا وہ بھی بتلایا۔ مسلمان کے طریقے چلنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے زمین میں نرمی کے ساتھ چلتے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ یہ مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوگا تو کیسے ہوگا، اللہ نے اس کا طریقہ بتلایا۔ یہاں تک کہ دوستو بزرگوں، استنجا کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے رہبری موجود ہے۔ اس لیے بعض آدمی کسی صحابی کو کہنے لگا کہ تمہارا مذہب کہ استنجا کا طریقہ بھی بتلایا۔ اس نے حقارت کے ساتھ جب بیان کیا تو ہمارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں اللہ پاک نے ہم کو کامل اور مکمل دین دیا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں کیسے عمل کرنا اس کا طریقہ بھی بتلایا، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کا طریقہ بھی بتلایا۔ گویا کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اور تیسری صفت جو دین کی ہے، اللہ پاک نے دین انسانوں کے مزاج کے مطابق دیا ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کا مزاج، اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کرو گے تو پتہ چلے گا، ہر آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کم لگے اور نفع زیادہ ملے۔ تاجر کی نیت یہ ہے کہ میری محنت کم لگے اور نفع زیادہ ملے۔ ملازمین کی فکر یہ ہے کہ میری ملازمت میں کم، آفس میں یا جہاں کہیں بھی میں ملازمت کرتا ہوں میری ڈیوٹی کم ہو اور تنخواہ اچھی سے اچھی ملے۔ اسٹوڈنٹ کی فکر یہ ہے کہ میری پڑھائی لکھائی کے اندر وقت کم ہو اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبر پر کامیاب ہو جاؤں۔ مزدور کی فکر یہ ہے کہ میری مزدوری کم لگے، میری محنت کم لگے، اور مزدوری اور اس کا بدل جو ملنا ہے وہ اچھے سے اچھا ملے۔ یہاں تک کہ دوستو بزرگوں، ہماری ماں بہنوں کی کہ میرا وقت کچن میں کم سے کم لگے، اور کھانا بولو
ارے بولو، اچھے سے اچھا بنے، ہر ایک کی نیت ہے، یہ انسانوں کا مزاج ہے۔ ارے بولو، یہ مزاج کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ پاک ہماری ہر چیز کو جانتے تھے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کو سب معلوم ہے۔ ہمارے مزاج کو بھی اللہ نے بنایا، تو پھر اللہ پاک نے انسانوں کے مزاج کے مطابق دین اور دین کی لائن کی محنت عطا فرمائی کہ ہماری محنت تو لگے کم اور اس کی نیکیاں، اس پر ملنے والا آخرت کا بدلہ وہ اونچے سے اونچا ہو۔ پورا دین۔ ایک دو مثال میں آپ کو دے دوں۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے گا، بولو اکیلا نماز پڑھے گا، کتنی نماز کا ثواب ہے؟ ایک، اکیلا پڑھا۔ اب اس نے اتنی رعایت کر لی کہ جماعت کا وقت دیکھ کر کہ 8:45 کو عشاء کی نماز ہے، اس نے اپنا آپ کو وقت سے پہلے سے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز ادا کر لی۔ حالانکہ ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدہ، فرائض، واجبات، سنت، نوافل کے اندر کوئی فرق نہیں۔ قرات بھی اتنی، سورہ فاتحہ کے ساتھ بڑی 1 آیت، چھوٹی 3 آیتیں، لیکن اس نے اتنی رعایت کر لی کہ بھئی نماز بعد جماعت اس نے ادا کر لی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے بھاؤ کو، اس کے ثواب کو اتنا بڑھائیں گے، ایک روایت میں آتا ہے 25، ایک روایت میں آتا ہے 27 گنا ثواب۔ ایک کا بدلہ 1 ہونا چاہیے۔ ارے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو 26 گنا اور 24 گنا جو بڑھایا، وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت اللہ نے کی کہ بھئی انسانوں کا مزاج ہے کہ بھئی محنت کم لگے، نفع زیادہ، تو پھر اللہ پاک نے دین اور دین کی لائن کی محنت بھی ایسی ہی دی کہ ہماری محنت تو لگے کم اور اس کا بھاؤ 1 کا 27 گنا۔ اگر اسی نماز سے پہلے، چونکہ وضو تو وہی ہے، وضو کے اندر جتنے فرائض ہے کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اگر اس نے مسواک کا اہتمام کر لیا، اب بولے اس نماز کا بھاؤ کتنا ملے گا؟ 1 کا 70۔ 1 پر 1 ہونا چاہیے، 69 جو بڑھا وہ انسانوں کے مزاج کی رعایت ہے۔ اگر اسی نماز کو کسی نے جامع مسجد میں جا کر ادا کی، 1 کے 500۔ اگر اسی نماز کو کسی نے بیت المقدس میں جا کر پڑھی، ایک روایت میں 1000، ایک روایت میں 10,000۔ اور اگر اسی نماز کو کسی نے مسجد نبوی میں جا کر ادا کی، ایک نماز کے اوپر بولو کتنا؟ 50,000۔ 1 کا بدلہ 1۔ یہ 49,999 جو اللہ کی طرف سے اضافہ ہوا، وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق کہ محنت تو ہماری کم لگے اور نفع زیادہ سے زیادہ۔ اگر اسی نماز کو کسی نے بیت اللہ میں جا کر پڑھی، بولو کتنا ثواب؟ 1 لاکھ۔ اسی نماز کو کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر ادا کی، 1 کے بدلے 7 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اللہ پاک کی طرف سے جو دین اور دین کی لائن کی محنت ملی ہے، وہ انسانوں کے مزاج کے مطابق۔ دین آسان بھی ہے، دین کامل مکمل بھی ہے، اور دین انسانوں کے مزاج کے مطابق ہی۔ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، سننے والوں کو 1 نیکی اور تلاوت کرنے والوں کو بولو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی۔ اگر اس نے وضو کر لیا، ہر حرف کے بدلے میں 25 نیکی۔ اگر اس نے بیٹھ کر نفل نماز میں پڑھ لیا، سورہ فاتحہ میں 150 الفاظ ہے، 150 حروف ہے، اگر اس نے بیٹھ کر نماز میں، نفل نماز بیٹھ کر اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی۔ حالانکہ حرف تو 1 پڑھا، سورہ فاتحہ 150 ہی حروف ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے اس میں بھاؤ بڑھتا گیا اور نیکیوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کا مزاج اللہ نے بنایا، اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ دین اور دین کی لائن کی محنت بھی ایسی ہی دوں گا۔ اگر اسی نماز کو کسی نے کھڑے رہ کر 1 حروف کے بدلے میں 100، اسی نماز کے قرآن کو کسی نے مسجد نبوی میں جا کر پڑھا،
تو سورہ فاتحہ کے 150 حرف ہے، ہر حرف کے بدلے میں 50,000 نیکی۔ اور اگر اسی قرآن کو کسی نے بیت اللہ میں جا کر پڑھا، ایک کے بدلے لاکھ، اور اللہ کے راستے میں جا کر پڑھا، تلاوت کی، اللہ پاک کی طرف سے ایک حرف کے بدلے میں 7 لاکھ حرف کا ثواب ملے گا۔ ایسے پورا دن۔ ارے بھائی ایک آدمی دنیا میں 8 گھنٹے نوکری کرے، بولو اس کو تنخواہ کتنے گھنٹے کی ملے گی؟ ارے بولو 8 گھنٹے، یہی ہے نا بھائی۔ 10 گھنٹے کی ڈیوٹی تو 10 گھنٹے کی تنخواہ۔ ایک رات کی اگر ڈیوٹی کی تو بولو ایک رات کا پگار، بھائی یہی ہے نا۔ اللہ پاک نے انسانوں کے مزاج کے مطابق اس امت کے اوپر ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، جو ابھی ابھی شب قدر گئی، اگر اس نے ایک رات عبادت کر لی تو انصاف تو یہ ہے کہ ایک رات کے بدلے میں ایک رات کی نیکیاں مل جاویں۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے، تقریباً 84 سال کی عبادت کا ثواب ملا۔ ایسے دوستو بزرگوں، ایک آدمی نے دنیا میں 60 سالہ زندگی گزاری، اللہ کے احکامات پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کی مرضیات کے مطابق اس کی زندگی گزر گئی۔ تو بھئی ایک دن کا عمل، ایک دن کی نوکری، ایک دن کی تنخواہ، ایک مہینے کی نوکری کی، ایک مہینے کی تنخواہ۔ اگر کسی نے 60 سالہ زندگی صحیح گزار لی، بولو انصاف کیا ہے؟ جنت کتنے سال کی ملنی چاہیے؟ ارے بولو 60 سال۔ اس لیے کہ عبادت 60 سال کی ہے تو جنت کتنے سال کی ملنی چاہیے؟ لیکن اللہ پاک نے ایسا، اگر تمہاری زندگی 5 سالہ، بالغ ہونے کے بعد 5 سال، بالغ ہونے کے بعد 10 سال، بالغ ہونے کے بعد 50 سال، ارے یوں کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی عمل کا موقع نہ ملا، ابھی ایمان میں داخل ہوئے اور کوئی نماز نہیں آئی اور اللہ پاک کی طرف سے موت مقدر ہو گئی، شہید ہو گئے اور نماز کا کوئی موقع نہیں ملا، 1 گھنٹہ بھی ایمان میں نہیں گزرا، لیکن اگر اس حالت میں، ایمان کی حالت میں مر گئے تو اللہ پاک کی طرف سے جنت کتنے سال کی ملے گی؟ 60 سال، 600 سال، 6000 سال، 6 لاکھ سال، 600 کروڑ سال؟ نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیں اس کی زندگی۔ اللہ پاک نے دوستو بزرگوں اتنا آسان دین دیا ہے اور اتنا کامل اور مکمل دین دیا ہے کہ کہیں کسی بھی حالت کے موقع پر ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک کی طرف سے۔ لیکن یہ دین زندگیوں میں لانے کے لیے ایمانی شرط ہے کہ جتنی ایمان کی طاقت ہوگی، اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، ساری دنیا کے تمام انسانوں کو اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے سے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا جتنے بھی انسان ہیں وہ ٹوٹے، نقصان اور خسارے میں ہیں، کالے گورے، مرد اور عورتیں، بچے جوان، مالدار غریب، پڑھے لکھے ان پڑھ، دنیا میں جتنے انسان ہیں۔ تو پھر ہم اللہ پاک کو پوچھیں گے اے اللہ نقصان، خسارے اور ٹوٹے سے نکلنے کا کیا علاج ہے؟ تو اللہ پاک نے خود فرمایا پہلی شرط یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر ایمان میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے پر اپنی زندگی کو گزار لیا، تو یہ ایمان جنت کی ٹکٹ ہے۔ کیا ہے بولو؟ 70 سال کا کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، بدعت کے، نافرمانی میں، گناہوں میں اپنی زندگی کا گزارنے والا، لیکن 70 سال کا بوڑھا ہونے کے بعد اگر اس نے سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک کلمہ اگر اس کی زندگی پر
پوری زندگی بھر کے کفر و شرک اور بدعت کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور قیامت دنیا میں برپا نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والا موجود ہے۔ جس دن دنیا میں ایک کلمہ پڑھنے والا اور اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس دن اللہ پاک قیامت کو قائم کر دیں گے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے میرے کو اور آپ کو عطا فرمائی، میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ کتنی بڑی نعمت، ساری دنیا کی چیزیں مل جاوے، سونا چاندی مال و متاع سب کچھ مل گیا، لیکن ایمان نہ ملا، خدائے پاک کی قسم دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب انسان۔ اور اگر زندگی گزارنے کا مختصر سامان ملا لیکن اس کو کلمہ مل گیا، بولو سب سے بڑا کامیاب انسان۔ اللہ پاک نے دوستو بزرگوں میرے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے، لیکن وہ ایمان ابھی ہماری زبانوں پر ہے۔ اس کو کہاں اتارنے کی ضرورت ہے؟ بولو دلوں میں۔ اندر سے ایک آواز آوے، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ اندر سے ایک کیفیت بنے، اندر سے ایک آواز آوے کہ یہ تو اللہ کرنے والے ہیں۔ ہم دنیا کے حالات سے متاثر نہ ہو، ساری دنیا کی زبانیں اور مسلمان بھی وہ بولے نہیں۔ مسلمان کو تو بولنے کا طریقہ بتلا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم ہے، اور بے موسم کے پھل ان کے کمرے میں، ان کے دسترخوان کے پر موجود ہے۔ اور جب کمرے میں داخل ہوئے تو پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ مارکیٹ میں تو ہے نہیں۔ ایک حال آیا کہ بھئی مارکیٹ میں جو چیز نہیں ہو تیرے دسترخوان کے اوپر، تو دنیا کی طرف اسباب کی طرف نہیں، ایکسپورٹ ہو کر آئے، امپورٹ ہو کر آئے، کسی نے نہیں، فوراً کہہ دیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آیا۔ تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بولو کہاں سے آتا ہے؟ یہ بیماری کہاں سے آئی اور تندرستی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی طرف سے۔ موت اور حیات اللہ کی طرف سے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، تندرستی اور بیماری اللہ کی طرف سے، مرنا جینا اللہ کی طرف سے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا پہلے دن کا سبق ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر۔ اللہ پاک روزی دینے والا تو کیسا، سننے والا تو کیسا، دینے والا تو کیسا۔ ساری دنیا اولین اور آخرین انسان اور جنات جمع ہو جاوے، ہر آدمی اپنی ضرورت کو مانگتا چلا جاوے، اللہ پاک ان کی مانگ کو پوری کرے، بلکہ جتنا مانگا اس سے ڈبل تیبل اللہ پاک دے دے۔ لیکن اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ سمندر میں سوئی ڈالی جاوے، اس کے کنارے پر پانی کی بوند، اتنا سمندر کا پانی کم ہو سکتا ہے، لیکن خدائے پاک کی قسم اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کا ایک نظام۔ اس لیے دوستو بزرگوں اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان عطا فرمایا ہے، اور 24 گھنٹے اس ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کہیں ہماری زبانیں غفلت نہ کر لے اور کہیں ادھر ادھر کی باتیں ہماری زبانیں نہ بولے، بلکہ یوں کہا زکریا علیہ السلام کو جواب میں حضرت مریم نے قالت ہوا من عند اللہ۔ یہ پوری زندگی کا سبق ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، یہ کس نے کیا، دکان نے، یہ ہاسپٹل نے، یہ دوائیوں نے، یہ رشتہ دار نے، نہیں خاندان، یہ سب سبب کے درجے کے اندر ہے، بلکہ نگاہ ہماری ایک اکیلے اللہ ہی کی ذات پر ہونی چاہیے۔ بڑی سے بڑی مخلوق اور بڑی سے بڑی طاقتیں ہمارے سامنے آ جاوے، لیکن سب سے بڑھ کر دنیا میں اسی لیے پہلے دن اذان کے ذریعے سے بچے کے کان کے اندر اس بات کا سبق سکھلایا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑی مخلوق اور سب سے بڑی ذات تو اللہ ہی کی۔ ساری دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ پاک خالق ہے۔
فاعل حقیقی ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اور نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہر نبی کی آواز تھی، اے لوگو اس کلمے کو پڑھ لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائیں گے۔ اللہ پاک نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنائی، پہاڑوں کو بنایا، مختلف لائن کی مخلوقات کو پیدا کیا، اور اللہ پاک انسانوں کو کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم دیکھتے بھالتے نہیں؟ اپنا یہ 6 فٹ کے بدن کے اندر جب آدمی دیکھے گا، غور و فکر کرے گا، تو اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کو سمجھائیں گے کہ تیرے اندر تو دیکھ لے کہ پیدائش کا نظام چلانے والا کون ہے۔ ساری دنیا جہاں عاجز ہو جاتی ہے، وہاں دوستو بزرگوں اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ جو اس وقت میں حالات چل رہے، اس حالات سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر غور کر کے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اور کرنے والی ذات تو ایک اکیلے اللہ ہی ہے۔ درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر بولو، ارے بولو، حرکت کرے گا؟ تو اتنی بڑی بیماری ہم اگر یوں کہہ دیں کہ اس سے ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے، یہ تو ایمان کے خلاف کی بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے پر صحابہ کرام کی زندگی کا جو پہلا جملہ تھا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔ اللہ اس کے رسول کی بات حق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، ساری دنیا کی نگاہیں بدل سکتی ہے، ساری دنیا کی نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط، ارے بولو، نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سود کے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی کام کو چھوڑ دو۔ کہنے لگے مکے میں سب سے بڑے تاجر حضرت عباس تھے، جب یہ آیت اتری تو بہت بڑے سودی کاروبار کرتے تھے، انہوں نے سود کو معاف کر دیا، سود کو معاف کر دیا۔ کسی نے کہا اے عباس تم تو غریب ہو جاؤ گے، لاکھوں کروڑوں کا سود تم نے معاف کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اعلان ہوا تو سود کو بھی معاف کر دیا، اور ان کا کیپٹل تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو لوگ کہنے لگے عباس تم تو سب سے نیچے، غریبوں کی فہرست میں سب سے آخر میں آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کیپٹل بھی معاف ہو گیا اور سود بھی معاف کر دیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، اللہ پاک نے کتنا بڑا بدلہ دیا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے نتیجے پر اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے بہت بڑے مفسر بنے، بہت بڑے علامہ بنے، بہت بڑے فقیہ بن گئے۔ کہنے لگے کہ صبح سے لے کر ظہر تک تفسیر، حدیث، فقہ، ہزاروں کا مجمع ان کے درس میں آتا تھا۔ جب اپنی روحانی پیاس کو بجھا کر نکلتا تھا تو باہر ان کے بھائی فضل ابن عباس لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نے میرے بھائی کے وہاں روحانی پیاس کو بجھا دیا، اب اپنی جسمانی ضرورت کے لیے تمہارے لیے دسترخوان تیار ہے۔ ایک دو آدمی نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کبھی 5000، کبھی 10,000، کبھی 25,000، یہ پورا کا پورا مجمع روزانہ فضل ابن عباس کے دسترخوان کے اوپر کھاتا تھا۔ کیا بات ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کے اوپر اپنی تمام جائیداد، تمام کیپٹل، تمام سود کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھل گئے، اور اللہ پاک نے اتنی برکتیں دی، اتنی برکتیں دی کہ ہزاروں کا مجمع روزانہ کھاتا چلا گیا۔ لیکن ان کے یہاں کبھی بھی اس بات کی کمی نہیں ہوئی کہ چلو آج مال کم ہو گیا تو کھانا بند کر دو۔ اللہ پاک نے دوستو بزرگوں یہ دین اور دین کی لائن کی محنت دی ہے۔ تو پہلی شرط ہے الا الذین آمنوا، ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ پاک کی طرف سے خسارے ٹوٹے اور اس سے بچ گئے۔ لیکن ابھی 25% بچے ہیں، اس لیے کہ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب جتنی ایمان کی طاقت بڑھے گی،
اتنے اللہ پاک کی طرف سے اعمال کی توفیق ملے گی۔ آپ دیکھو گے کہ بعض آدمی کو نماز کے پڑھنے میں اتنا لطف آ رہا ہے کہ لمبی لمبی نمازیں، بعض آدمی کو اللہ کے ذکر میں اتنا دل لگ جاتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو گزارا۔ بعض آدمی کو دیکھا ہم نے کہ پوری رات عبادتوں میں لگا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کتنے سال تک پڑھی؟ بولو، ارے بولو، 40 سال تک۔ 40 سالہ زندگی ایسی گزری ہے کہ کبھی بھی ان کی طرف سے کہ چلو عشاء کی نماز وہی وضو سے فجر کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ پاک کی طرف سے اعمال کی توفیق مل جاتی۔ بعض اللہ والے دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے حساب لگایا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے 40 سال سے روٹی چبانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کر لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کر رہے ہو، آپ نے کھانا چھوڑ دیا؟ تو بولے میں نے حساب لگایا تو کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر جو میرا وقت بچ جاتا ہے میں اتنی مرتبہ 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، اتنا میرا وقت بچ جاتا ہے۔ تو میں نے طے کر لیا کہ اپنی زندگی کو وصول کر لینا ہے، تو میں نے کھانا چھوڑ کر اپنے آپ کو ستو کے پھانکنے میں لگا دیا۔ تو سامنے والے نے پوچھا کتنے سال ہو گئے؟ بولی 40 سال سے میں نے ایسا کیا، اپنی عملی زندگی کو بنایا۔ اور میں آپ کو پوچھوں ایک دن میں آدمی کتنی مرتبہ کھاتا ہے؟ ارے بولو، ارے بولو نہیں یار، ہم لوگ تو 3 مرتبہ کھاتے ہیں، آپ لوگ صبح ناشتہ، دوپہر کا اور کھانا۔ ارے بولو کتنا کھاتے ہیں؟ 3 مرتبہ۔ اگر 1 مرتبہ کے کھانے پر 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو 3 مرتبہ کھانے پر کتنی مرتبہ سبحان اللہ؟ ارے بولو 210۔ ایک دن میں بولو 210۔ 10 دن اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی اور 10 دن اس نے ایسا عمل کر لیا تو کتنے ہو گئے؟ 2100۔ کتنے ہو گئے؟ اگر کسی نے اس کو آگے بڑھایا اور پورا مہینہ ایسا عمل کر لیا تو کتنا ہو گیا؟ 6300 ایک مہینے میں۔ اگر 12 مہینے اللہ نے توفیق دے دی اور 12 مہینے تک اس نے کہ بھئی کھانا چھوڑ کر ستو پر گزارا کر لیا اور ان دونوں کے درمیان میں جو وقت بچا وہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا چلا گیا، تو ایک مہینے کے اندر 6300، تو 12 مہینے میں ارے بولو تقریباً 75,000 ہوا۔ ایک سال میں کتنا ہوا؟ 10 سال اگر اللہ نے توفیق دی اور 10 سال تک وہ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا رہا، بولو اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کتنے جمع ہو گئے؟ ارے بولو 20 سال ہو گئے، کتنے جمع ہو گئے؟ 15 لاکھ۔ کتنے؟ اور 40 سال ہو گئے 30 لاکھ۔ وہ بزرگ نے پوچھا کہ تم نے یہ عمل کتنے ٹائم سے کیا ہے کہ کھانا چھوڑ دیا اور ستو پر گزارا کر لیتے ہیں؟ بولے 40 سال سے میں نے روٹی چبانا چھوڑ دیا اور میں ستو پر گزارا کر لیتا ہوں۔ 30 لاکھ سبحان اللہ کھانے اور ستو کے درمیان کے اندر جو وقت کی بچت ہوئی اس پر انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں 30 لاکھ سبحان اللہ کو جمع کر دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سبحان اللہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ اور معلوم ہے احد کے پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ ہم گزشتہ 2 سال پہلے حج میں گئے، ایک ساتھی ہم کو لے کے گئے، چلو احد کے پہاڑ دکھا دو۔ میں نے پوچھا بھائی کتنے کلومیٹر ہے؟ بولے 18 کلومیٹر ہے۔ کتنا؟ اور وہ پتھر لے کر آیا، اس نے کہا مولانا ہاتھ لگاؤ اس کو پکڑو، تو دوسرے پتھروں سے زیادہ وزنی تھا۔ جب ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے، ایسے 18 کلومیٹر کا پہاڑ، ایسے دوستو بزرگوں صرف کھانے کی وقت کی حفاظت پر اگر اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر 30 لاکھ سبحان اللہ کو جمع کر لیا، بولو آخرت میں کتنا بڑا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کس پر ہوا؟
کہ جتنی ایمان کی طاقت بڑھے گی اتنا اللہ پاک کی طرف سے بولو عمل کا دروازہ اللہ پاک کھولیں گے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالحہ اتنے پر کافی نہیں کہ چلو ایمان اور عمل صالحہ کر لیا، نہیں، اس لیے کہ ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری دو ذمہ داری ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو بناتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں تک اس دین کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی صورت میں کہا اللہ پاک نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اب تم حق کی دعوت دے کر چلو۔ اب تمہاری زندگی کا ایک عمل یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ ساری دنیا میں ایمان زندہ ہو، ساری دنیا میں اللہ کی پہچان ہو، ساری دنیا میں عملی زندگی ہو۔ اب اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ان کی زندگی تو زندگی، بلکہ ان کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا سامان بنی۔ اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے، کسی مسلمان کو شہید کر دیا۔ اب یہ مسلمان مرتے مرتے ایک جملہ کہہ کر گئے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ اب یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کامیابی کی دعوت دے کر جب گئے تو سامنے والے نے پوچھا، ارے بھائی صاحب تمہارے بھائی کو میں نے قتل کر دیا، یہ شہید ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یہ نہ بیوی کے ساتھ رہ سکتے، نہ اچھا کھانا کھا سکتے، نہ ایئر کنڈیشن میں رہ سکتے، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک بات کہہ کر گئے، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب میرے کو بتلاؤ کون سی کامیابی کی دعوت دی؟ اب دیکھو زندگی تو زندگی، بول کے موت بھی ہدایت کا سامان۔ اب سامنے والے نے کہا ایمان کے ساتھ زندگی گزری اور ایمان کے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمیشہ ہمیں اس کی جنت کی دعوت دے دی، تو کہنے لگے اگر اس زندگی پر اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے تو میں بھی اس کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ زندگی تو زندگی، بلکہ موت بھی بولو اللہ کے دین کے تقاضے پر لگی، اور اس پر جتنے بھی حالات آ جاوے، اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی نہ لگے ہلدی اور نہ لگے فٹکری اور کلر چوکھا آ جاوے، ارے بھائی گھر پہ ہی بیٹھا رہوں اور میرا ایمان بھی بن جاوے اور ارے اللہ پاک کی طرف سے یہ دین اور دین کی لائن کی جو محنت دی ہے انسانوں کے مزاج کے مطابق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو روانہ کیا اور آپ نے 3 صحابہ کرام کا نام لیا، بھئی یہ جماعت کے امیر جعفر ابن ابی طالب رہیں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو زید ابن حارثہ رہیں گے، اگر یہ شہید ہو گئے عبداللہ ابن رواحہ امیر رہیں گے، اگر یہ شہید ہو گئے مسلمان اپنے مشورے سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے بولو وہ تو ہو کر رہے گی۔ ایک یہودی نے جا کر عبداللہ ابن رواحہ کو کہا، یہودی کو یقین ہے کہ تمہارے نبی کی زبان مبارک سے ایک بات نکلی ہے، ہو کر رہے گی، اے عبداللہ آپ کا بھی نام ہے، اگر یہ شہید ہو گئے مسلمان اپنے مشورے سے امیر بنا لے، عبداللہ ابن رواحہ کو کیوں یقین نہیں ہوگا؟ انہوں نے سوچا کہ چلو آج جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اور کوئی غرض نہیں، نہ دنیا، نہ کمانا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خواہش، کوئی چیز، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے دین کی محنت پر اللہ پاک کیا دیں گے قیامت تک کے لیے ہم تمام کو سبق بتلایا۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ تو یہاں ہے، پوچھا عبداللہ کیا بات ہو گئی؟ جماعت تو فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو گئی اور تم یہاں؟ اے اللہ کے نبی میری اور کوئی غرض نہیں، آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے اور میرے پاس تیز سواری ہے، میں جماعت میں جا کر مل جاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا فرق ہو گیا؟ تو بعض مرتبہ ہماری جماعتیں بھی بولو 3 دن کی کب نکلتی ہے؟ ظہر میں، عصر میں، اس میں کیا ہو؟ نہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں، بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جواب میں کہا اے اللہ کے نبی میں جا کر مل لوں گا۔ اچھا کتنی دیری ہو گئی، کتنا فرق ہو گیا؟
وہ جماعت فجر کے بعد گئی، میں ابھی جمعہ کے بعد آدھا دن۔ اب قیامت تک کے لیے دین و دین کی لائن کی محنت انسانوں کے مزاج کے مطابق کہ تھوڑی سی محنت پر اللہ پاک کیا دیں گے؟ قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی محنت کو آدھا دین کی کمی بیشی پر کتنا بھاری نقصان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، لغدوۃ فی سبیل اللہ روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ جماعت 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور آپ 500 سال کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یوں کہتے تھے کہ باعتبار اعمال کے، باعتبار دنیا کے نہیں، یعنی آدھا دن اللہ کے راستے میں نکل جانا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، اس سے مراد جتنے دنیا میں اعمال ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی ہے اور نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے اور تلاوت بھی ہے اور صدقہ بھی ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی ہے، باعتبار دنیا کے ایک سبحان اللہ بھی قیمتی ہے۔ اس لیے سلیمان بن داؤد کی جو حکومت تھی، اللہ پاک نے ایسی حکومت مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، اے اللہ میرے کو ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ پاک نے بولو کیسی حکومت دے دی، کتنا بڑا فلائٹ بغیر پیٹرول کے ہوا ان کو چلا رہی ہے، 6 لاکھ سیٹیں ہیں۔ آج تک دنیا میں کتنی بھی ترقی ہو گئی، لیکن بولو 450 450 سے زیادہ بڑا جمبو جیٹ پیدا نہیں ہوا، لیکن 6 لاکھ سیٹوں کا فلائٹ چل رہا ہے۔ اتنی بڑی حکومت، فسخرنا لہ الریح، ہم نے ری ان کے لیے ہوا مسخر کر دی۔ ان تمام حکومت کے باوجود بھی کسی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، سلیمان بن داؤد کی حکومت اللہ پاک نے جو دی ہے کتنی بڑی ہے۔ تو کہنے لگے میرے بھائی، سلیمان بن داؤد کی حکومت ختم ہو جائے گی، مسلمان کے نامہ اعمال کا سبحان اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو وہ تو پوری دنیا کے مقابلے میں سبحان اللہ بھی بڑھ جائے گا، لیکن یہاں پر جو فرمایا ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر۔ بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پہلا قدم نکالتا ہے، ابھی اس نے دعوت نہیں دی، ابھی بس میں نہیں بیٹھا، ابھی اس نے تشکیلیں نہیں کی، ابھی اس نے کھانا نہیں پکایا، ابھی تو گھر سے نکلنے پر پہلا قدم نکالا ہے، کہتے ہیں کہ پوری زندگی بھر کے گناہ اس کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے، اور جیسا ہی پہلا قدم اللہ کے دین کی نسبت پر اس نے نکالا ہے، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو تمام دردناک عذاب سے حفاظت کرے۔ اور آگے چلتے چلتے ہی فرمایا پہلا انعام یہ ملے گا، یغفر لکم، اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک بزرگ نے یہاں تک فرمایا یہ دعوت کی محنت پر گناہ کا معاف ہو جانا یہ تو اس کا چھوٹا اسٹیشن ہے، 5 گاڑیاں چھوٹے اسٹیشن پر رکتی نہیں ہے، کراس ہو کر نکل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں بڑی بڑی نعمت اللہ پاک دیں گے، مغفرت تو اس دعوت کی محنت کا چھوٹا اسٹیشن ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اس دعوت کی محنت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے یقین کے ساتھ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس کی پہلی شرط یہ ہے، اے نبی جی اعلان کر دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے؟ پورے یقین کے ساتھ۔ یغفر لکم پہلا انعام، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت بھی اللہ پاک دیں گے، لیکن یہ فرمایا ایسے ٹھکانے جنات عدن میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور کہا اس کا کیا ترجمہ، کیا مطلب؟ دعوت کی محنت پر اللہ پاک مغفرت کریں گے، جنت عطا فرمائیں گے اور ایسے ٹھکانے جنات عدن میں دیں گے۔ بولے تو جاننے والے کے پاس آئے، اللہ پاک ایک بہت بڑا محل دیں گے جس میں 70 حویلی ہوگی، ہر حویلی میں 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ پر 70 بستر ہوں گے، اور ہر بستر پر ایک ایک حور بیٹھی ہوئی ہوگی۔ حساب کرنے والوں نے ایک دن حساب کر کے میرے کو کہا مولانا 2 کروڑ کے قریب حوریں اللہ پاک دے دیں گے، اور یہ تو ہے ہی، دنیا آخرت تو ملے گی۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ بھئی کچھ دنیا بھی تو ملنی چاہیے۔ ارے بولو،
ارے بولو نہیں یار، سب جنید بغدادی بن کر بیٹھے ہو. ارے بھائی ملنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ارے بھائی تمہارے اندر کی چاہت ہے کہ کچھ نقدی بھی ملے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ملے. اللہ دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے. میں تو ہمارے وہاں پوچھتا ہوں، آج سے 50 سال پہلے بولو تمہارے وہاں 4 ویلر تھی؟ لوگ کہتے نہیں. 2 ویلر تھی؟ نہیں. سائیکل سب گھر؟ بولے نہیں، سب گھر میں نہیں تھی، 2-5 گھروں میں سائیکل. پھر 5-15 سال کے بعد 2-4 گھروں میں اسکوٹر آئے، 4 ویلر آئی. پھر ہوتے ہوتے اللہ پاک نے فریج دیا، یہ دیا، اور کیا دیا؟ بولے کچے سے پکے مکان ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ تمام نعمتیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا. اور دوسرا بڑا وعدہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہم تمہارے قدموں کو جمائیں گے. دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، عزتیں بھی ملے گی، اور دنیا میں امن و امان بھی. یہ دین کی محنت دوستو بزرگوں، انسانوں کے مزاج کے مطابق کہ محنت تو ہماری تھوڑی لگے گی، اور بولو اس کا نتیجہ آخرت میں اللہ پاک کے. اس لیے ہمارا یہ مجمع، ہمارا یہ مجمع یہ حالات سے متاثر نہ ہو. اب کیا کریں گے؟ سب لوگ گھر میں بیٹھ گئے تو ہم بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے. ارے بولو ہم تو ساری دنیا میں جا کر اللہ کی پہچان کرائیں گے. اور لوگوں کو یہ موقع ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں. ایسے وقت کے اندر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ سے ہونے کو اگر ہم کہیں گے تو ساری دنیا اللہ کے نام سے مطمئن ہوگی. اور جب ہماری دعوت پہنچے گی انشاءاللہ دنیا میں اللہ پاک دین کو زندہ کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آئے. حضرت زینب آگے بڑھی، آپ تھکے ہوئے ہیں، کپڑے غبار آلودے، چہرہ غبار آلودے. اللہ کے نبی آپ اتنے تھک رہے، چہرہ دھلا رہی ہے، کپڑا صاف کر رہی ہے اور رو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا بیٹی رونے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے ایک کام دیا ہے، اور اس کام کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ داخل کرے گا. اور اللہ نے کیا کہ نہیں؟ بولو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف آ گئے، یہاں تک کہ قسمیں کھانے والے ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے. ایسے ضدی انسانوں کو بھی اللہ پاک نے بولو ہدایت دی. ساری دنیا چاہے اسلام کے خلاف ہو اور چاہے مکاری کرے اور چاہے اس کے خلاف کے پلان بناوے، ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. ہم کو اللہ کی طرف سے جو دین و دعوت کی محنت ملی ہے اس کے نتیجہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے نبی جی آپ کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور اس کے نتیجے پر کیا ہوگا؟ دین اسلام کو اللہ پاک غلبہ دیں گے اور ساری دنیا کے ادیان باطلہ مغلوب ہوں گے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ لوگوں کو ناپسند ہو. اس لیے دوستو بزرگوں یہ ہمارا مجمع یہ تو یہ نیت کرے اے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار اور معافی مانگے، اے اللہ ہمارا قصور ہو گیا کہ ہم نے گشت چھوڑ دیا، ہم نے 3 دن کی جماعتیں کم نکالی. ارے یہ دنوں میں تو چلے اور 4 مہینے کی جماعتوں کے انبار لگ جاتے تھے ہمارے گودرا میں، لیکن کیا ہو گیا؟ نہیں، ہم توبہ اور معافی مانگ کر آج سے نیت کریں گے کہ انشاءاللہ دعوت کی محنت کو زندگی کا مقصد بنائیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ذرا زور سے تو بولو. گودرا کا پانی تو اتنا پاورفل ہے کہ اس کی آواز دور تک پہنچتی ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب قربانی دیں گے. مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے اس دعوت کی محنت کی ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہے. کتنے ہیں بولو؟ ارے بولو 4. ہم تو تمہارے یہاں کے عبدالرحمن غازی مرحوم کا مثال دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی 54 مرتبہ 4 مہینے لگے. ارے بولو لگے کہ نہیں؟ اور اپنی زندگی کو بنا کر کے ہمارا یہ مجمع بیٹھنے والا یہ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ لگ ہاتھ اٹھاؤ نا، لگ پورا ہاتھ اٹھاؤ نا پورا. میں ذرا گن لو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63. یہ 63 آدمی کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ، اللہ آپ کو لے جائے گا انشاءاللہ.
جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ان کے دل میں بھی بات آتی ہو تو وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. جس کو اللہ قبول کرے گا وہ جائے گا، لیکن نیت اور ارادہ کرنے والوں کو اللہ قبول فرماتا ہے. آصف بھائی کہاں ہیں؟ جاؤ کونے میں ایک دم سے پیچھے چلے جاؤ. اور جس کی نیت ہو رہی ہے بیٹھنے والوں میں سے، جس کے دل میں اللہ بات ڈالے وہ کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہاری جان کو، مال کو قبول فرماوے اور نسلوں کی ہدایت کا سامان بناوے. ہمارے آصف بھائی کے پاس چلے جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ آ جاؤ. ہمارے ایک دو ذمہ دار بھی وہاں پہنچ جاؤ. آپ لوگ وہاں پہنچ جاؤ، پھر اس کے بعد جلدی سے آ جانا، دعا ہوگی. اور آپ لوگ قریب آ جاؤ بھائی، آپ لوگ قریب آ جاؤ بھائی. ایک دو ساتھی وہاں جاؤ. اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ جو 63 آدمی جنہوں نے نام لکھایا وہ آصف بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ. اس کو بند کر دو، آواز ٹکرائے گی. آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ. یہ جو بیٹھے ہیں میرے پیر کے انگوٹھے تک آ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ. آ جاؤ بھائی، ان کے لیے آسان کر دو بیٹھنا. اچھا آپ لوگ کیا کرو گے؟ سب طالب علم ہے. اس میں کون کون طالب علم ہے؟ پڑھنے والے. ذرا کھڑے ہو جاؤ بھائی. مولی عتیق ان کو لے کر بیٹھ جاؤ. یہ طالب علموں کو ذرا لے کر بیٹھ جاؤ. اچھا اس میں اسٹوڈنٹ کون کون ہے؟ اچھا آپ لوگ آگے آ جاؤ. اچھا آپ لوگ کیا کرو گے بولو؟ ہے بھائی. آپ لوگوں کے سب کے 4 مہینے لگ گئے؟ سب کے لگ گئے؟ کس کے باقی ہے؟ 1 اور 2 3 اور 4 اور بھائی آپ لوگوں کے لگ گئے؟ ماشاء اللہ. اب یہ 4 ساتھی کب لگائیں گے؟ ہے بھائی، یہ جن کے 4 مہینے باقی ہے وہ کب لگائیں گے؟